اس شخص کا پورا جسم دھڑک رہا تھا۔ عورت بھی الف ہو کے بیٹھ گئی تھی اور اس نے برقع کس کے لپیٹ لیا تھا۔ پیرو تمنچا تانے اس کی طرف بڑھا اور 3-4 قدم بعد ہی اس کے سر پر جا پہنچا۔ اب ادھر ٹھکانے لگانے میں کوئی واندا نہیں ہے، ابھی خود اتارتا ہے کہ اپن۔ پیرو نے انتظار نہیں کیا، دوسرے ہی لمحے اس کا چھپٹتا ہوا ہاتھ برقع پوش کے سر پہ پڑا۔ برقع پوش کا جسم اضطراری حالت میں پیچھے کی طرف ہٹا، مگر پیچھے ڈبے کی دیوار تھی۔ برقع کی جالی بھی اوپر ہو گئی۔ پیرو نے جالی میں انگلیاں گھسیٹر کر اتنی زور سے جھٹکا دیا کہ نیچے گریبان تک کپڑا چر گیا۔ میری آنکھیں حیرت سے ابھر آئیں۔ برقع کے پیچھے اس کا چہرہ ایک مرد کا چہرہ چھپا ہوا تھا، گھنی مونچھیں، پھٹی پھٹی آنکھیں اور پھڑکتے ہوئے ہونٹ۔ اس کی عمر 30 سال سے زیادہ نہیں تھی، رنگ گہرا گندمی تھا۔ پیرو نے دوسرے جھٹکے میں برقع ٹانگوں تک چیر دیا۔ میرے لیے یہ ایک ناقابل یقین منظر تھا، لیکن میں پوری تندہی سے اسے تمنچے کی زد پر لیے رہا۔ وہ بوکھلائے ہوئے انداز میں کھڑا ہو گیا، اس کا تمنچا جانے کہاں دبا ہوا تھا اس کی کہ اسی وحشت میں فرش پر گر پڑا۔ پیرو نے اس کے گال پر پوری طاقت سے تماچا مارا۔ وہ اپنا توازن قائم نہ رکھ سکا، کھڑکی کے کونے سے اس کا سر ٹکرایا۔ وٹل سامنے کی برتھ پر بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ دوسرے آدمی کے پاس بھی ہتھیار ہونے چاہیے۔ گو یہ ناگہانی دیکھ کے وہ بھی حس و حرکت ہو گیا اور اس کے پاس ہتھیار ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، مگر احتیاط بہتر تھی۔ میں نے جھپٹ کے اس کی جیب کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ وہ غیر ارادی طور پر ایک طرف ہٹ گیا۔ میرا ہاتھ اس کے گریبان پر چلا گیا، لیکن میں نے فوراً گریبان چھوڑ دیا۔ اس طرح میرا ہاتھ گھر جاتا۔ ایک ہاتھ تمنچے کی وجہ سے پہلے ہی گھرا ہوا تھا۔ تمنچا بائیں ہاتھ میں لے کے میں اس کی واسکٹ کی بیرونی جیبیں ٹٹولی۔ ان میں کچھ نہیں تھا، البتہ اندر کی جیب سے چھینچ کا کھٹکے دار چاقو برآمد ہوا۔ چاقو فرش پر پھینک کے میں نے اس کی شال کھینچ لی اور کرتے کی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ اس نے پہلی بار ذرا سی مزاحمت کی، لیکن میری ایک ہی ترچھی ضرب سے وہ سنبھل گیا۔ کرتے کی جیب میں تمنچا پڑا ہوا تھا اور بنیان کے نیچے کمر کے گرد کارتوسوں کی پیٹی بندی تھی۔ پیرو نے برقع پوش کو بھی خالی کر دیا تھا۔ اب وہ عجب ہیبت قضائی کے عالم میں تھا۔ برقع جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا، اس کا ایک حصہ شانے پر جھول رہا تھا۔ پیرو اس پہ مسلسل ضربے لگا رہا تھا۔ میرے سامنے والا شخص بھی بری طرح کھکیانے لگا۔ اس کی دہائیاں مجھے اور زہر لگ رہی تھیں۔ میں نے اس کے منہ پر الٹے ہاتھ کا تماچا مارا۔ وہ میرے پیروں پر گر گیا۔ اسے اپنے پیروں سے دور کرنے کے لیے میں نے اس کے سر پر تمنچے کے دستے سے ضرب لگائی۔ وہ چیختا ہوا اچھلا۔ اس کے ہاتھ جیسے ہی میرے پیروں سے چھوئے، میں نے اس کی ٹھوڑی پر گھٹنے کی ضرب رسید کی۔ وہ فرش پر کمر کے بل لوٹ گیا۔ میں اسے اور ٹھوکریں لگانا چاہتا تھا، مگر وٹھل کی آواز نے میرے ہاتھ جکڑ لیے۔ ابھی تھوڑا وقت دے دے اس کو، اس نے درشتی سے کہا۔ آدمی کی ٹوپی کب کی گر چکی تھی۔ میں نے بال پکڑ کر اسے فرش سے اٹھایا اور برتھ پر دھکیل دیا۔ وہ بلبلاتا ہوا سکڑ کے بیٹھ گیا۔ ادھر کو آ جا رے، وٹھل نے مجھ سے کہا۔ میں ابھی ان سے ان کی ماں کے یاروں کا پتہ بھی کرنا ہے۔ کون کون ہے وہ رنڈی کے جنے؟ پیرو نے بھی سن لیا تھا۔ وہ برقع پوش کے پاس سے ہٹ آیا۔ دونوں آدمی ایک دوسرے سے گز بھر کے فاصلے پر بیٹھے ہانپ رہے تھے۔ برقع پوش کے ہونٹوں سے خون کی لکیر تھوڑی تک چلی گئی تھی۔ اس کی ناک بھی سوجی ہوئی تھی۔ ابھی کتنا ساتھ میں ہے؟ کتنا آدمی؟ پیرو نے کڑکتی آواز میں پوچھا۔ کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں، برقع پوش آدمی گڑ گڑا کر بولا۔ ہم بالکل اکیلے ہیں مائی باپ۔ صاف معلوم ہو رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اپن پوچھتا ہے ابھی کتنا آدمی ساتھ ہے؟ 7، برقع پوش کے بجائے شال والے آدمی نے سٹ پٹاتی آواز میں کہا۔ اپنے ساتھ 7 آدمی اور ہیں۔ یہ تھوڑا اپنے کو سمجھ والا لگتا ہے۔ دھوپ زیادہ لگی ہے دادا اس کو۔ کدھر بیٹھا ہے؟ 5 اس طرف والی بوگی میں، باقی 2 پیچھے کی بوگی میں۔ سارے انٹر کلاس میں ہیں۔ اور ادھر بازو والا فرسٹ کلاس میں بیٹھا اپنے باپ کو بھول گیا؟ بازو والے میں کون؟ وہ بدحواسی سے بولا۔ یہ بھی ابھی اپن بولے گا؟ پیرو نے غضب آلود لہجے میں کہا۔ دیکھ سالا، ابھی سیدھا سیدھا بولے گا تو اپنے ساتھ ہی بھلا کرے گا۔ بات تھوڑا کم کرو اور سیدھا کرو۔ ہم ان کو نہیں جانتے جناب۔ نہیں جانتا؟ پیرو نے بڑھ کے اس کی دونوں کنپٹیاں پکڑی اور انگلیوں سے مسلنے لگا۔ نہیں جانتا نا؟ ہم کو نہیں معلوم وہ کون ہے، وہ سسکتی ہوئی آواز میں بولا۔ ہم کو اپنی ماں کی قسم، اپنے خدا کی قسم، آپ کو ضرور دھوکا ہوا ہے، ہم قسم کھاتے ہیں۔ ابھی سنا وٹھل بھائی، رات والا حرام زادہ بھی قسم کھاتا تھا۔
یہ حیدرآباد اسٹیٹ کا لوگ سالا کھانا نہیں کھاتا کیا؟ کھٹا بھی کھاتا ہے، پر ہم کو یہ اٹھائی گرے حیدرآباد کے نہیں لگتے، یہ پاری ہیں حیدرآباد کے۔ آپ بالکل بالکل درست فرما رہے ہیں۔ ہمیں حیدرآباد آئے زیادہ دن نہیں ہوئے، ہم تو جناب بس یہاں آ کے پھنس گئے، بد نصیبی یہاں کھینچ لائی، سب قسمت کی بات۔ تم سے بولا ہے کہ ابھی زبان تھوڑا کم چلاؤ، جو اپن پوچھتا ہے اس کا ایک دم ٹھیک ٹھیک جواب دو۔ ہم آپ سے کچھ نہیں چھپائیں گے۔ چھپائے گا تو اکا خود چھپ جائے گا صدا کو۔ پیرو کے لہجے میں کوئی لوچ نہیں تھا۔ ابھی کس نے ادھر کو بھیجا؟ گاڑی کو واڑی اسٹیشن سے چلے 8-10 منٹ سے زیادہ نہیں ہوئے تھے۔ رفتار بہت تیز تھی۔ میں نے خیال رکھا کہ موقع ملنے پر کہیں ان میں سے کوئی اٹھ کے زنجیر نہ کھینچ دے۔ وہ کاٹھی اور بشرے سے زور میں ایسے کم معلوم نہیں ہوتے تھے، لیکن اس اچانک افتاد نے ان کو ہوش و حواس سلب کر لیے تھے۔ ہم نے حواس کی بحالی کے لیے کوئی بھی لمحہ انہیں فراہم نہیں کیا تھا۔ یہ سب کچھ ان کے لیے خواب کے مانند ہوگا، جیسے آدمی خواب کو بے اختیار کر دیتے ہیں۔ پیرو نے برقع پوش کو نیم جا کر دیا تھا۔ دوسرے کی حالت بھی اس سے کچھ مختلف نہیں تھی۔ اس کے بقول آدھے گھنٹے بعد گلبرگہ آنے والا تھا۔ اس عرصے میں بھی ان سے ان کے ساتھیوں اور بھیجنے والوں کے بارے میں یقین کر لینا تھا، اس کے علاوہ ان کا فیصلہ بھی کرنا تھا۔ پیرو کے اس سوال سے میرے جسم و جاں پر بھی سناٹا چھا گیا کہ کس راجے نواب نے انہیں ہمارے تعاقب میں بھیجا ہے۔ نہ جانے یہ کس کا نام لے دیں۔ میسور کے راجہ دھرم ویر کا، جیسا کہ پیرو نے خدشہ ظاہر کیا تھا، نواب حشمت جنگ کا، یہ نواب حشمت جنگ کا نام بھی لے سکتے ہیں۔ کاش پیرو کا وہم ہی ثابت ہو، یہ نواب حشمت جنگ کا نام نہ لے۔ میرا دل اپنی آنکھوں کے اتنے بڑے جھوٹ، اپنے اعتبار کے اتنے بڑے فریب پر آمادہ نہیں تھا۔ وہ دونوں زبان پر کسی کا نام لاتے ہوئے خوف زدہ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے تامل نے پیرو کو اور بڑا فروختہ کر دیا۔ پیرو نے مجھے اشارہ کیا، ہماری 2-1 ضربوں نے جلد ہی ان کی جھجک دور کر دی۔ شال والے شخص نے پیرو کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور حزمیت خوردہ لہجے میں بولا، ہم کو نواب قطب الدین علی نے بھیجا ہے۔ قطب الدین علی؟ پیرو نے حیرت سے کہا، ابھی یہ کون ہے سالا؟ یہ ریاست کے ایک بڑے نواب ہیں، تم اس کا کون ہے؟ ہم ان کے نوکر ہیں جناب، ان کے سپاہیوں میں۔ وہ دربار میں رہتا ہے؟ دربار میں ان کی بہت پہنچ ہے۔ ابھی تم سالا اپن کو کسی کا بھی نام بول سکتا ہے، ہم حلف اٹھا سکتے ہیں۔ حلف کا مت بولو، تم سمجھتا ہے اپن تمہارے حلف پر یقین کر لے گا؟ پھر ہم آپ کو کس طرح یقین دلائیں؟ وہ تو ہم ابھی تم میں سے ایک کو گاڑی سے نیچے پھینک کر لے گا۔ تم ابھی بالکل نہیں سمجھا۔ تم ابھی کدھر ہے؟ یہ گاڑی چل رہا ہے، ابھی رات کا وقت ہے، ادھر دروازے سے تم کو باہر ڈالے گا تو وہ تمہارا نواب کا جنا سالا مرتے دم تک ٹاپتا رہنے کا، پر اس کے پاس تمہارا جیسا نمک کا بھیک مانگنے والوں کا کمتائی نہیں ہے۔ تم جائیں گا تو بدلے میں ابھی دوسرا 4 آ جائے گا۔ ہم بے قصور ہیں، ہم صرف حکم کے بندے ہیں۔ ادھر اپن بھی حکم کا بندہ ہے، پر اپنے حکم کا۔ پیرو نے دہکتی آواز میں کہا، رات کو بھی آدمی اسی نے بھیجا تھا۔ رات کو کون سے آدمی صاحب؟ کل رات ادھر حیدرآباد میں، اپن کا حویلی میں۔ ہم بخدا اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے جناب۔ ادھر اور کتنا تمہارے نواب کے تھان پہ بندتا ہے؟ جی، وہ فوراً نہیں سمجھ پایا، گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا، بہت سے آدمی ہیں جناب۔ نواب قطب الدین علی بہت بڑے نواب ہیں، ان کی زمینوں جاگیروں حویلیوں کی گنتی نہیں ہے۔ ادھر ابھی کوئی چھوٹا بھی ہے؟ پیرو نے نفرت سے کہا، کیا بول کے ادھر بھیجا تھا اس نے تم کو؟ ایک دم ٹھیک بولے گا اور جلدی، سمجھا؟ گاڑی کی رفتار سست ہونے لگی۔ پیرو نے بے چینی سے وٹھل کی طرف دیکھا۔ ابھی گلبرگہ آنے کا سوال ہی نہیں تھا۔ وہی ہوا جس کا مجھے اندیشہ تھا۔ داڑھی اور گلبرگہ کے درمیان بھی گاڑی کسی اسٹیشن پر ٹھہر سکتی تھی اور اسٹیشن کے بغیر بھی۔ برقع پوش بے برقع تھا۔ ان دونوں کی شکستگی ان کے چہروں سے عیاں تھی۔ اگر گاڑی نے ٹھہرنے میں کچھ وقت لے لیا تو ٹو لینے کے لیے ان کے ساتھیوں کا اس طرف آنا لازم تھا۔ اس حالت میں ان دونوں کو سامنے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ کسی طرح بھی ان کی توجہ اپنی جان مبذول کرا سکتے تھے۔ ویسے خاموش رہنے سے بھی ان کے ساتھیوں کے دلوں میں شک کی گرہ پڑ سکتی تھی۔ ان دونوں کو یقین ہوگا کہ ٹھہری ہوئی گاڑی میں یہ بالکل محفوظ رہیں گے، کیونکہ ہم کوئی ہتھیار استعمال نہیں کر سکیں گے۔ ہم تو دیکھتے رہ جائیں گے۔ گاڑی کی رفتار اور کم ہو گئی۔ میں نے جھک کے کھڑکی سے جھانک کے دیکھا۔ گاڑی کسی آباد علاقے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اب ان دونوں کو ڈبے کے بیت الخلا میں چھپانے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ پیرو نے بھی ایک پل ضائع کیے بغیر مجھ سے یہی کہا کہ میں برقعے والے کو لے کر وہاں چلا جاؤں۔ دوسرے کے کندھے پر پیرو نے ہاتھ اوپر اٹھا کے اتنی زور سے مارا کہ نشست پر وہ دھننے کے انداز میں بیٹھ گیا۔ پیرو نے اسے حکم دیا کہ گاڑی جب تک اسٹیشن پر ٹھہرے وہ چادر اوڑھے برتھ پر لیٹا رہے۔ ذرا بھی حرکت ہوئی تو تمنچے کی گولی اس کے جسم کے پار ہوگی۔
اسے بلبلانے کا وقت بھی نہیں مل سکے گا۔ میں نے ادھر برقع پوش کا بازو تھام کے جھٹکا دیا۔ وہ ہڑبڑاتا ہوا اٹھا۔ میں نے اس کے کولے پر ٹھوکر مار کے اسے اس جگہ کے اور قریب کر دیا۔ وٹھل نے اٹھ کے دروازہ کھول دیا۔ ہم دونوں ڈبے کے اس مختصر حصے میں آ گئے جو فرسٹ کلاس میں کچھ مختلف ہوتا ہے، نسبتاً صاف ستھرا۔ ہاتھ دھونے کے لیے بیسن، آئینہ وغیرہ، جگہ بھی اتنی تنگ نہیں تھی۔ 3 آدمی آسانی سے آ سکتے تھے، 4 کا سمانا مشکل ہو جاتا۔ میرے ہاتھ میں تمنچا دبا ہوا تھا، حالانکہ اس کی ایسی ضرورت نہیں تھی۔ وہ سکڑا سمٹا نظریں جھکائے ایک طرف کھڑا رہا۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی ٹھہر گئی۔ اوپر ہوا کے لیے ادھ کھلے روشن دان سے اسٹیشن کی ملی جلی آوازیں اندر آ رہی تھی۔ یہ کوئی چھوٹا اسٹیشن تھا۔ گاڑی جنکشن کی طرح یہاں بہت زیادہ شور نہیں تھا۔ پلیٹ فارم بھی پرلی طرف معلوم ہوتا تھا۔ میں اپنے سارے حواس سمیٹے مستعد کھڑا اس پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ بظاہر کوئی کھٹکا نہیں تھا، لیکن بہت کچھ گاڑی کے کم یا زیادہ ٹھہرنے پر منحصر تھا۔ کبھی گاڑی چھوٹے اسٹیشن پر بھی دیر تک ٹھہر جاتی ہے، کسی اور سبب سے بھی وقت طول کھینچ سکتا ہے، لیکن خیر گاڑی 2-3 منٹ بعد حرکت میں آ گئی۔ میں نے اطمینان کی سانس لی۔ ان کے ساتھی اس مختصر وقفے میں غالباً نہیں اترے ہوں گے۔ 1-2 اترے بھی ہوں گے تو انہیں ڈبے کے دروازے پر وٹھل کھڑا نظر آ گیا ہوگا اور اندر برتھ پر بیٹھا پیرو دکھائی دیا ہوگا۔ ظاہر ہے وٹھل کی موجودگی میں انہوں نے ڈبے میں جھانکنے کی جرت نہیں کی ہوگی۔ گاڑی چلتے ہی میں باہر نکل سکتا تھا، لیکن میں نے انتظار کیا جب تک دستک نہیں ہوئی۔ میں نے دروازہ نہیں کھولا۔ شال والا آدمی اب بیٹھا ہوا تھا۔ ان دونوں کا سامان برتھ کے نیچے رکھا تھا۔ نواب ہشمہ جنگ کے ٹوکرے نے اسے بالکل چھپا دیا تھا۔ اندر آ کے میں نے وٹھل اور پیرو سے نہیں پوچھا کہ کیا اس طرف سے کوئی گزرا تھا۔ وٹھل اور پیرو کی پیشانیوں پر پہلے کی طرح لکیریں پڑی ہوئی تھی۔ کچھ اخذ کرنا آسان نہیں تھا۔ پیرو نے انہیں سانس لینے کی مہلت نہیں دی۔ گاڑی جنبش میں آتے ہی ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ شال والے شخص کے گال پر اس نے زناٹے کا تماچا رسید کیا۔ اس کی آنکھوں میں اندھیرا اتر آیا ہوگا۔ پیرو نے پھر اسے یہی سوال کیا کہ ان کے آقا نے انہیں کیا ہدایات دے کر ہمارے تعاقب میں روانہ کیا تھا۔ پیرو کے تماچے سے اس کا منہ ٹیڑھا ہو گیا اور ہونٹ پھٹ گئے۔ وہ حلق تر کر کے کچھ بولنا ہی چاہتا تھا کہ برقع والے آدمی نے تیزی سے کہا، میں بتاتا ہوں حضور، ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، جو تجھ کو اس سے پہلے یاد آ گیا۔ پیرو نے کاڑدار لہجے میں ایک بار پھر اسے تفصیل سے اجتناب کی تنبیہ کی۔ ہمارا نواب صاحب سے سامنا نہیں ہوا تھا۔ ان کے ایک خاص آدمی ہے، منشی مبارک صاحب۔ انہی نے نواب صاحب کا نام لے کر کہا تھا کہ ہمیں کچھ لوگوں کے پیچھے جانا ہے۔ منشی مبارک اسٹیشن تک ہمارے ساتھ آئے تھے، وہیں انہوں نے آپ کی پہچان کرائی۔ کب؟ ابھی کب اس نے تم کو ایسا بولا تھا؟ انہوں نے شام 4 بجے کے قریب ہمیں بتایا تھا کہ رات کو تیار رہنا ہے۔ 8 بجے کے قریب ہم تیار بیٹھے تھے۔ انہوں نے حکم دیا کہ تمہیں بمبئی کی گاڑی میں جانا ہے، زیادہ زیادہ گلبرگے تک۔ گلبرگے تک کیوں؟ بمبئی تک کیوں نہیں؟ گلبرگے کے بعد ریاست کا علاقہ تقریباً ختم ہو جاتا ہے۔ وہ بولتے تھے کہ گلبرگے تک 4-5 گھنٹے کا سفر ہے، تمہیں رات رات میں اپنا کام کر دینا ہے۔ برقع پوش بار بار اپنے ساتھی کی طرف دیکھتا تھا، مگر اس نے ایک بار بھی دخل نہیں دیا تھا۔ کیسا کام کو بولا تھا؟ کہا تھا کہ تمہیں کسی طرح بڑے صاحب کے ڈبے میں پہنچنا ہے اور گاڑی چلتے ہی تمچا نکال لینا ہے۔ ایک پل بھی دیر نہیں لگانا۔ تلاشی میں ہو سکتا ہے تمہیں وہ چیز مل جائے جس کی ہم کو ضرورت ہے، بس چیز لے کے تم فوراً واپس آ جانا۔ صرف اتنا سا بات؟ انہوں نے کہا تھا تم کو بہت زیادہ احتیاط سے کام لینا پڑے گا۔ وہ لوگ نظر کے بہت تیز ہیں، دور سے آدمی کو سونگ لیتے ہیں، ہتھیار پاس رکھتے ہیں اور ہتھیار چلانا بھی انہیں خوب آتا ہے۔ انہیں نہ کوئی شک ہونے دینا، نہ تمچا نکالنے میں دیر کرنا، سوچ سمجھ کے اندر داخل ہونا۔ اور اگر مال اب ان کے پاس نہ نکلا تب پھر انہوں نے ہمیں واپس ہو جانے کو کہا تھا کہ پھر گلبرگے سے، یا اگر ہم پہلے ہی کام کر لیں تو وہیں گاڑی سے اتر جانا ہے۔ انہوں نے کہا تھا وہ لوگ اپنا سفر کھوٹا نہیں کرنا چاہیں گے اور جھگڑا کرنے سے بچیں گے، تمہیں بھی ان سے خواہ نہیں الجھنا ہے۔ پھر تم کو سالہ دیر کاہے کو لگ گیا؟ اس کی آواز جھجھرا رہی تھی۔ کہنے لگا کہ انہوں نے ہمارے ڈبے میں داخل ہونے کے لیے طرح طرح کے طریقے سوچے، لیکن ہم ہر جگہ انہیں جاگتے نظر آئے۔ اس نے بتایا کہ فقیر کی شکل میں جو آدمی ہم سے بھیک لے کر گیا تھا وہ بھی انہی کا آدمی تھا۔ اس نے لوٹ کے انہیں بتایا کہ اندر داخل ہونا ممکن نہیں ہے۔ گاڑی کے حاکروب کو انہوں نے کچھ پیسے تھما کے روک لیا تھا، اور جو آدمی جھاڑو ڈولیا لے کر صفائی کے لیے آیا تھا وہ بھی کوئی اور نہیں تھا، انہی کے آدمیوں میں سے ایک تھا۔ اس نے ڈبے کا سارا نقشہ کھینچا اور بتایا کہ اس نے ہم میں سے کسی کے ہاتھ میں تمنچا بھی دبا ہوا دیکھا ہے۔ چائے والے کے ٹھیلے کے گرد بھی ان کے آدمی گھومتے رہے تھے۔ راستہ ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے گاڑی جہاں ٹھہری تھی وہاں بھی اتر کے انہوں نے صورتحال کا جائزہ لیا تھا۔ انہیں ہدایت کی گئی تھی کہ وہ کسی اسٹیشن ہی پر ڈبے میں داخل ہونے کی کوشش کریں، ایسی کسی جگہ قطعاً نہیں جہاں ذرا بھی شک کی گنجائش ہو۔ ہمیں غافل بالکل نہ سمجھا جائے۔
ہمارے شک کا مطلب ان کی ناکامی ہے۔ کامیابی کا یقین کیے بغیر ان کا اندر جانا بے سود ہوگا۔ ہمارے پاس مال کا اندازہ انہیں ہمارے چوکس رہنے سے ہو جائے گا۔ برقع پوش کے بقول منشی مبارک نے کہا تھا کہ ان کے آدمی دونوں ڈبوں میں بیک وقت داخل ہوں تو بہتر ہے۔ داخل ہوتے ہی اگر موقع نہ ملے تو انہیں اس وقت تک صبر کرنا ہے جب تک ہمیں ان کی سادہ دلی اور نیک نیتی پر اعتبار نہ آ جائے۔ پھر انہیں کوئی لمحہ ملے تو معمولی چوک بھی نہیں ہونی چاہیے۔ برقع پوش چپ ہو گیا۔ جب بھی وہ نگاہ اٹھا کے پیرو کی طرف دیکھتا اس کی زبان لڑکھڑا جاتی۔ اور کچھ نہیں بولا تھا؟ پیرو نے بھنبھناتی آواز میں کہا۔ بس بس دادا، اتنا بہت ہے۔ وٹھل اپنی نشست سے اٹھ گیا۔ اس کا کام اب ختم ہو گیا ہے۔ آگے ابھی تم بولے گا، اس سے آگے کا بات۔ پیرو نے شال والے شخص سے مخاطب ہو کر کہا۔ اسے بعد میں پوچھنا دادا۔ وٹھل کی آواز جیسے برف میں جمی ہوئی تھی۔ پہلے اس بھنڈیلے کا حساب تو چکتا کر دو، اگلا پھر سرپٹ بولے گا۔ یہ کہتے ہی وٹھل نے 2 قدم آگے جا کے اور ہاتھ بڑھا کے پلک چھپکتے میں برقع پوش کی گردن پیچھے سے دبوچ لی۔ گردن پر وٹھل کے گڑے ہوئے پنجے سے اس کا سارا جسم پھڑکنے لگا۔ وہ واویلا کرنے لگا کہ اس نے کوئی غلط بیانی نہیں کی ہے۔ وٹھل نے اسی حالت میں اسے برتھ سے اٹھا لیا اور گردن چھوڑ کے دونوں ہاتھ پھیلا کے اس کے جبڑوں پر ہتھیلیوں کی ضرب لگائی۔ وہ مہان فرش پر گر پڑا اور ہاتھ پیر پٹکنے لگا۔ وٹھل نے جھٹ دوبارہ اس کی گردن پکڑ کے اسے اٹھا لیا اور گدی کے قریب چٹکی بھری۔ پہلے میں کچھ اور سمجھ رہا تھا، لیکن دوسرے ہی لمحے مجھے وٹھل کے ارادے کا اندازہ ہو گیا۔ چٹکی بھرتے ہی برقع پوش کے شانے جھول گئے اور وہ سسکاری بھر کر فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ پیرو کے اشارے پر میں نے نواب حشمت جنگ کا ٹوکرا ہٹا کے ان کا صندوق باہر نکال لیا۔ مجھ سے اس کا تالا کھلنے میں دیر لگ رہی تھی۔ پیرو نے صندوق کے تسمے میں چاقو اڑا کے چمڑا کاٹ دیا۔ صندوق میں انگریزی بسکٹوں کے 2 ڈبے، دوائی کی شیشی، چپل کی جوڑی، بوٹ، 3-4 جوڑی عام قسم کے کپڑے، تہمد، سلکی شیروانی، کراکری ٹوپی اور پولیس کی کلف دار وردی اور وردی کے دیگر لوازم کے علاوہ کارتوسوں کا ڈبہ اور ایک تمنچہ بھی رکھا تھا۔ شرمی بیگ کھولنے میں مجھے زحمت نہیں کرنا پڑی۔ اس میں میلے کچیلے کپڑے، تولیہ، صابن، تیل کی شیشی، کنگھی، پیتل کا سفری گلاس اور چادریں ٹھسی تھیں۔ پیرو سارا سامان غور سے دیکھ رہا تھا۔ وٹھل نے ٹوک کے وقت کی تنگی کا احساس دلایا اور کھدر کی ایک رنگین منقش چادر اٹھا کے مجھ سے فرش پر بچھانے کو کہا۔ وٹھل نے اپنے ہاتھ سے فرش پر بکھرے ہوئے چند کپڑے بھی اس میں ڈال دیے۔ وٹھل کے اگلے اقدام کے تصور سے میری رگوں میں خون جمنے لگا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ تھوڑے کپڑے چادر میں اور گیر دے رے، کمریا اس کی بڑی لچکیلی ہے، جلدی کر۔ اس نے مجھے سوچنے اور کچھ کہنے کا موقع نہیں دیا۔ اس کا حکم سن کے میرے ہاتھ پاؤں اینٹھنے لگے تھے۔ ان دونوں نے میری مدد کے بغیر بے سود برقع پوش آدمی کو ادھر پیروں سے ادھر بازوؤں سے اٹھا کے چادر پر ڈال دیا اور مجھ سے دروازہ کھولنے کو کہا۔ دروازہ کھولنے سے روشنی باہر جانے لگی۔ وٹھل نے بٹن دبا کے کمکما گل کر دیا۔ ڈبے میں روشنی خاصی کم ہو گئی، خصوصاً دروازے کے سامنے۔ دوسرا کمکما بھی بجھایا جا سکتا تھا، لیکن شال والے شخص کے لیے کسی قدر روشنی چاہیے تھی۔ وٹھل اور پیرو نے دونوں طرف چادر کے کونے پکڑ کے برقع پوش کو دروازے کے قریب رکھ دیا۔ اسی وقت شال والا شخص اپنی نشست سے چیختا ہوا اٹھا۔ اس نے وٹھل کے پیر پکڑ لیے۔ اس کا کوئی قصور نہیں، خدا کے لیے معاف کر دو اسے، اتنی بڑی سزا نہ دو۔ وہ وٹھل کے پیروں سے چمٹ کے دہائیاں دینے لگا۔ وٹھل نے پیر چھڑانے چاہے۔ وٹھل نے اس کے بال پکڑ کے اپنے پیر آزاد کرائے اور اسے اٹھا کے اس کے پیٹ میں گھٹنا مارا اور وہ دوہرا ہو گیا۔ پیرو نے اسے سامنے کی برتھ پر دھکیل دیا اور تمنچہ تان کے اسے دوسری طرف منہ پھیر کے کھڑے ہو جانے کا حکم دیا۔ تعمیل ہی اس کے لیے مناسب تھی۔ اسی لمحے وٹھل نے بنبناتی آواز میں مجھے اور پیرو کو کسی تاخیر کے بغیر برقع پوش کو نیچے ڈال دینے کی ہدایت کی۔ وٹھل نے اس کے سوا کچھ نہیں کہا، لیکن سب کچھ واضح تھا۔ پیرو بھی جان گیا تھا کہ ڈال دینے سے وٹھل کی کیا مراد ہے۔ وہ اسے ختم کرنا نہیں چاہتا تھا، ورنہ اس طوالت کی کیا ضرورت تھی۔ اسے یوں بھی اٹھا کے دروازے سے پھینکا جا سکتا تھا۔ گاڑی کی رفتار کی جھونک میں شاید ہی اس کے جسم کا کوئی حصہ سلامت رہ پاتا۔ اسے ختم کر دینے میں دوسری پیچیدگیاں بھی پیدا ہو سکتی تھی۔ ہم ابھی سفر میں تھے، آبادی جانے کتنی دور بات تھی۔ لاش دریافت ہونے میں ہماری توقع کے خلاف بہت کم وقت بھی لگ سکتا تھا۔ زندہ آدمی کا اختیار چاہے وہ زخمی یا نیم جاں کیوں نہ ہو اسی کے پاس رہتا ہے، اور چور آدمی ویسے بھی اپنا اختیار اپنے پاس ہی رکھنا چاہتا ہے، مگر مرنے کے بعد بعض آدمی بہت اہم ہو جاتے ہیں۔ بہرحال وٹھل کے فیصلے سے میرے بند بھی جیسے کسی نے کھول دیے۔ میں نے دروازے سے جھانک کے باہر کا جائزہ لیا۔ ہمیں دونوں طرف سے چادر کے کونے پکڑ کے اسے زمین پر رکھ دینا تھا۔ اس طرح اس کے جسم کو بس ذرا دھچکا لگتا
لائن کے ساتھ بچھے ہوئے پتھروں کی ڈھلان اسے گاڑی سے کچھ دور کر دیتی۔ ادھر میں نے ایک ہاتھ سے چادر کے دونوں کونے پکڑے، ادھر سے پیرو نے چادر پکڑی۔ برقع پوش کا جسم خمیدہ ہو گیا، گٹھری جیسی شکل بن گئی، بلکہ زنبیل جیسی۔ اس کے جسم کے نیچے مختلف قسم کے کپڑے پڑے ہوئے تھے۔ ہمیں چادر کے کونے پکڑے پکڑے اپنے ہاتھ نیچے لے جانے تھے کہ گٹھری اور زمین کا فاصلہ کم سے کم رہ جائے اور اسے چوٹ کم سے کم لگے۔ وہ اچھا خاصا بھاری آدمی تھا۔ ہم نے اسے اٹھا کے دروازے کے سرے پر رکھ دیا۔ پیرو نے میری طرف کے سرے بھی پکڑ لیے۔ میں نے ایک بار پھر دروازے سے سر نکال کے باہر کا جائزہ لیا۔ گاڑی فراٹے بھرتی آگے بڑھ رہی تھی۔ ہر طرف سبزے کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ تحد نظر اندھیرا تھا۔ اندھیرے میں نظر کی حد ہی کتنی ہوتی ہے۔ آسمان ابھی تک بادلوں کے پرتوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ ایک تارا بھی کہیں کسی گوشے میں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بارش کی نمی فضا میں گھلی ہوئی تھی۔ یہاں سے وہاں تک کوئی بھی مجھے کھڑکی یا دروازے سے جھانکتا نظر نہیں آیا۔ ابا جان کے ڈبے کے دروازے پر بھی کوئی نہیں تھا۔ ہوتا تو شاید اچھا تھا۔ مجھے اور پیرو کو جلدی احساس ہو گیا کہ ہم کھڑے ہو کے یا بیٹھ کے گٹھری اور زمین کا فاصلہ اتنا کم نہیں کر سکیں گے۔ ہمارے درمیان کسی لفظ کا تبادلہ نہیں ہوا، مگر میں نے اور اس نے بیک وقت فرش پر بیٹھنے کا ارادہ کیا اور گٹھری نیچے کی طرف کھسکانی شروع کی۔ گٹھری سیڑھیوں سے رگڑ کھاتی کچھ ہی دور گئی تھی کہ ہم نے فرش پر لیٹ جانے کا فیصلہ کیا اور اپنے جسم شانوں تک باہر نکالنے کی کوشش کی کہ گٹھری سیڑھیوں سے کچھ فاصلے پر ہے۔ ہوا کے تھپیڑے میرے چہرے پر تماچے سے مار رہے تھے اور بال بار بار آنکھوں پر آ جاتے تھے۔ نیچے فرش کی زمین بھی صاف نظر نہیں آ رہی تھی۔ تیز ہوا، گاڑی کے شور، اندھیرے اور ڈبے کی دھڑکن جیسی جنبشوں نے برقع پوش کے وزن کا احساس کچھ اور بڑھا دیا۔ ہاتھ آگے بڑھائے بڑھائے بوجھ برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ ہم اتنے آگے بھی نہیں بڑھ سکتے تھے کہ پیچھے سے اپنا توازن کھو بیٹھیں۔ پھر بھی ہم خاصے آگے جھک آئے۔ گٹھری اور زمین کے فاصلے کا اندازہ کرنے کے بعد ہم دونوں کو ایک ساتھ چادر کے کونے چھوڑ دینے تھے۔ کسی کو بھی ایک لمحے کی دیر نہیں ہونی چاہیے تھی۔ پیرو کو بھی اس کا خیال تھا۔ ہم نے گٹھری کچھ اور نیچے کر دی۔ اب پیرو نے میرے ہاتھ میں جکڑے ہوئے کونے بھی اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے مجھے شانے سے ٹہوکا دیا۔ میں نے تامل کیا۔ اس طرح کسی ایک کے ہاتھ میں چاروں کونے آ جانے سے برقع پوش گٹھری بن جاتا۔ اس کا جسم اتنا مڑا بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ نیچے ڈالنے پر جب اس کا جسم کھلتا تو سر کے زمین یا زمین پر پڑے پتھروں سے ٹکرانے کی ضرب شدید ہوتی، کیونکہ زیادہ مڑے ہونے کی صورت میں جسم کے اندرونی حصے سے سر کا اوپر ہونا لازم تھا۔ میں نے پیرو کا مشورہ نہیں مانا۔ اس نے بھی دوبارہ مجھے نہیں ٹوکا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ گاڑی کی رفتار ابھی تیز تھی اور کسی وقت بھی سست پڑ سکتی تھی۔ رفتار کی کمی کسی اسٹیشن کی آمد کی علامت ہوتی ہے۔ ہمیں اس سے پہلے اپنا کام یقیناً نپٹا لینا چاہیے تھا۔ اتنی دیر میں برقع پوش کو بھی ہوش آ سکتا تھا۔ ہم گٹھری کو اتنی ڈھیل بھی نہیں دے سکتے تھے، کہیں وہ زمین سے نہ لگ جائے۔ جگہ کی موزونی کا تعین کر لینا بھی مناسب تھا۔ وہ کسی پلیا یا کھڈ میں نہ جا گرے، کسی چٹان یا پتھر سے نہ ٹکرا جائے۔ کہیں کہیں دوسرے ڈبوں کی کھڑکیوں سے روشنی کے چھیٹے باہر آ رہے تھے، مگر ان کی حیثیت جھماکوں کی سی تھی۔ جھماکے گاڑی کی تیز رفتاری میں سامنے کی کسی چیز کا تعین نہیں ہونے دے رہے تھے۔ متحرک روشنی اور جامد روشنی میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ بہر صورت زمین ہموار ہونے کا اندازہ کھڑکیوں سے آنے والی روشنی سے بھی کیا جا سکتا تھا۔ سامنے جھاڑیاں یا چٹان ہونے پر روشنی ترچھی اور زمین پر لیٹی ہونی چاہیے تھی۔ وہاں اتنی جھاڑیاں نہیں معلوم ہوتی تھی، نہ پانی کا امکان تھا کہ روشنی کے ارزاں جھماکے اس پر منعکس ہوتے نظر آتے۔ گاڑی کے شور سے بھی جگہ کا کچھ تعین ہوتا تھا۔ ارد گرد درخت ہوں، سرنگ، پل، پلیا یا چٹانیں اور کھلا میدان، سب میں شور مختلف ہوتا ہے۔ میدان میں اس شور کی بازگشت دور دور تک گونجتی ہوئی صاف محسوس کی جا سکتی ہے۔ مشکل یہ تھی کہ ہم اپنے عین نیچے یعنی سیڑھیوں کے سامنے کی زمین ایک تو اندھیرے اور دوسرے گٹھری کی دیوار کی وجہ سے دیکھنے پر قادر نہیں تھے۔ پہلے میں گٹھری دونوں ہاتھوں سے پکڑے ہوئے تھا، لیکن پیرو کا بایاں ہاتھ کھلا دیکھ کے میں نے بھی گٹھری کے کونوں سے اپنا ایک ہاتھ کھینچ لیا اور فرش کا کنارہ پکڑ لیا۔ میرا توازن اور مستحکم ہو گیا، مگر ایک بازو پر میرے حصے کا سارا زور پڑ گیا۔ صرف لٹکانے کی بات ہوتی تو اتنی دقت پیش نہ آتی۔ سیڑھیوں سے گٹھری دور رکھنے کے لیے ہاتھ بھی آگے رکھنا پڑ رہا تھا اور نیچا بھی۔ اسی طرح گٹھری اور زمین کا فاصلہ کچھ اور کم ہو سکتا تھا۔ برقع پوش کی تلاش میں پیرو کو ایک بیٹری بھی دستیاب ہوئی تھی۔ پیرو کو بیٹری استعمال نہیں کرنا چاہیے تھی، لیکن اس نے اپنا جسم دروازے کی جانب اور کھسکا لیا۔ میں نے بھی اس کی پیروی کی۔ اس سے زیادہ بڑھنے پر گٹھری کے ساتھ ہم خود بھی لوٹ سکتے تھے۔ کچھ اور آگے کھسکنے سے گٹھری اور ہمارے سر کے درمیان جھرری بن گئی۔ پیرو نے بہت مشکل سے کرتے کی جیب سے بیٹری برآمد کی ہوگی۔ اس نے یہ احتیاط کی کہ بیٹری کا رخ سیدھا زمین کی جانب رہے، ادھر ادھر روشنی نہ پھیلے۔ اتفاق سے
اگر کوئی دروازے یا کھڑکی سے جھانک رہا ہو تو اسے کچھ سمجھنے کا موقع نہ ملے۔ ریلوے لائن کے ساتھ پڑے ہوئے پتھروں کے بعد ہمیں جگہ کی سطح بھی دیکھنا تھی، لیکن رخ زمین پر رکھنے کی کوشش میں بیٹری پیرو کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ مجھے اس سے کچھ اطمینان ہی ہوا۔ اتنی دیر میں ہماری آنکھیں اندھیرے سے کسی حد تک مانوس ہو گئی تھی۔ میرے ذہن میں ایک اور بات آئی کہ وٹھل سے کہوں وہ کھڑکی سے ایک نظر دے کے ہمیں بتائے کہ زمین سے گٹری کس قدر قریب ہو گئی ہے، شاید ترچھا دیکھنے پر اسے کچھ نظر آ سکے۔ مگر میں اسے پکارتے پکارتے رہ گیا۔ اسی لمحے پیرو نے اور ڈھیل دے کے گٹری نیچے کی، پھر اور نیچے کی۔ مجھے بھی یہی کرنا تھا۔ پیرو کی بات جلد ہی میرے دماغ میں بھی آ گئی۔ چادر میں برقع پوش کے جسم کے نیچے کپڑے بھی پڑے ہوئے تھے، اس لیے تھوڑی رگڑ کھانے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ ہم اسے آہستہ آہستہ نیچے کرتے کرتے زمین کی سطح کا اندازہ کر سکتے تھے۔ جہاں گٹری زمین سے جا ملے گی ہم فوراً اس سے دستبردار ہو جائیں گے۔ پیرو کو بھی اس کا احساس ہوگا کہ چادر کے کنارے چھوڑتے ہوئے ہم دونوں میں ایک پل کا بھی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے یہی کیا۔ چیونٹی کی رفتار سے ہم گٹری نیچے کرتے رہے۔ اچانک میرا وجود متزلزل ہو گیا۔ زمین سے رگڑ کھاتے ہی میں نے غیر ارادی طور پر اپنا ہاتھ اوپر کر لیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میرا دماغ بالکل ہی موف ہو چکا تھا۔ ہاتھ اوپر کرنے پر میری طرف کے حصے سے گٹری بھی اوپر ہو گئی۔ میں حواس باختگی میں چھوڑ دیتا، مگر پیرو نے اسی لمحے میرا شانہ زور سے پکڑ لیا۔ بس گٹری چھوٹتے چھوٹتے رہ گئی۔ مجھے جھڑکنے کی بجائے اس نے اوسان بحال رکھنے کی تلقین کی اور پھولی ہوئی سانسوں سے کہا کہ میں جس ہاتھ سے چادر کے کونے پکڑے ہوئے ہوں اسے اور پھیلا لوں۔ اس نے اپنا بایاں ہاتھ اسی طرف پھیلا لیا تھا۔ چادر کھینچنے سے برقع پوش کا جسم پھیل گیا۔ گٹری زمین سے بے شک کچھ اور اوپر ہو گئی، لیکن برقع پوش کے دھڑ کی نسبت اس کا سر ایسا اونچا نہیں رہا۔ ہم نے اسی حالت میں دونوں طرف سے ہاتھ پھیلائے پھیلائے اسے پھر نیچا کیا۔ میں نے اس بار اپنے ہوش و حواس مجتمع رکھنے کی پوری کوشش کی، تائیں کہ گٹری زمین چھونے لگی۔ ساتھ ہی پیرو نے صدا بلند کی۔ میں نے آنکھیں بھینچ لی تھی۔ چند لمحوں تک میں بے حس و حرکت وہیں پڑا رہا۔ پیرو کے جھنجھوڑنے پر بھی مجھ سے اٹھا نہ گیا۔ میرا بازو شل ہو گیا تھا اور سارا جسم پسینے میں نہایا ہوا تھا۔ پیرو نے مجھے پیروں کی طرف سے ادر ڈبے میں کھینچ لیا۔ لمحوں بعد جیسے میری آنکھوں میں روشنی اور میرے سینے میں سانس واپس آئی۔ پیرو نے دروازہ بند کر دیا اور بٹن دبا کے کمکما بھی روشن کر دیا۔ میں نے دیکھا شال والا شخص ابھی تک منہ موڑے کھڑا تھا اور ادھر وٹھل تمچا ہاتھ میں لیے بت پر موجود تھا۔ پیرو نے آگے جا کے اس آدمی کا بازو پکڑا، اسے جیسے بچھو نے ڈنک مار دیا۔ اس کی دہشت زدہ آنکھیں سیدھی دروازے پر گئیں۔ دروازے پر اسے کچھ نظر نہیں آیا۔ اس کے ہونٹ لرزنے لگے، وہ سر تپا لرز رہا تھا۔ گلبرگہ آنے کو بھی کتنا ٹائم رہتا ہے؟ پیرو نے پتھریلی آواز میں پوچھا۔ وہ مبہوت کھڑا رہا جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو، اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا ہو۔ پیرو نے اس کی تھوڑی میں انگلیاں گڑوئیں۔ وہ ڈکرانے لگا۔ اب ان کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، پیرو نے غصے سے کہا۔ سمجھا؟ وہ کہاں ہے؟ شال والا ہذیانی انداز میں بولا۔ وہ کہاں ہے؟ آپا نے اس کو کچرے پہ پھینک دیا۔ ابھی تیری باری، کچھ بولنا ہے تو بھی۔ وہ ہیجانی آواز میں بولا۔ نہیں مجھے مت مارو، تمہیں خدا کا واسطہ مجھے مت مارو۔ ابھی ٹھیک ٹھیک بولے گا تو اپن سوچے گا۔ میں آپ کو سچ بتاتا ہوں، ایک ایک لفظ سچ، وہ کپ کپاتے لہجے میں بولا۔ مگر میرے ساتھ ایسا مت کرو، تمہیں خدا کو ابھی بہت یاد آ رہا ہے، ادھر آتے ہی اس کو بھول گیا تھا۔ چاقو پٹاخہ پورا ہتھیار بھر کے لایا تھا سارا۔ مجھے معاف کر دو، وہ گڑ گڑاتے ہوئے بولا۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اپن بھی نامردہ نہیں ہے۔ اس نے سچ ہی بتانا شروع کیا ہوگا۔ ایسے عالم میں شاید آدمی جھوٹ نہیں بولتا۔ اس کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا اور آواز پر لرزش طاری تھی۔ اس نے نواب قطب الدین علی اور اس کے متمدع خاص منشی مبارک کی بجائے کسی اور کا نام نہیں لیا۔ کہنے لگا کہ نواب قطب الدین علی کے ذاتی سپاہیوں کی ایک بڑی نفری ہے۔ اس میں طرح طرح کے زور آزما، ہتھیار بند شکاری اور شعرا پست شامل ہیں۔ نواب قطب الدین ہی نہیں، اس جیسے تقریباً ہر بڑے نواب کے ہاں اس قسم کے ملازموں کی چھوٹی بڑی نفری ضرور ہوتی ہے۔ یہ ملازم عموماً جاگیروں پر پڑے اینٹتے رہتے ہیں۔ کبھی کبھار کسی خاص موقع پر انہیں طلب کیا جاتا ہے، شکار یا کسی لمبے سفر کے موقع پر۔ ملازموں کا یہ سلسلہ پشتینی ہے۔ ایک بار کوئی کسی نواب سے وابستہ ہو جاتا ہے تو دوسرے کا ہاں ملازمت معیوب سمجھی جاتی ہے، اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلتا۔ خصوصاً نواب کے خاص ملازموں کے ترک ملازمت کی صورت میں اس کے کہنے کے مطابق وہ ایک پڑھا لکھا آدمی تھا۔ اس کا تعلق بھوپال سے تھا۔ نواب قطب الدین علی کے ایک قدیم ملازم کے توسط سے کوئی 2 سال قبل اس کی ملازمت میں آیا تھا۔ اس کے بیوی بچے ابھی تک بھوپال میں تھے۔ وہ ریاست بھوپال کے سپاہیوں میں شامل تھا اور حیدرآباد کی شان و شوکت کے قصے سن کے یہاں قسمت آزمانے آیا تھا۔ یہاں کے رنگ ڈھنگ دیکھ کر اس نے کئی مرتبہ بھاگ جانے کا ارادہ کیا،
لیکن جس شخص نے نواب سے اس کی سفارش کی تھی اس پر عطاب آنے کے خیال سے وہ رہ گیا۔ کہنے لگا کہ نواب کے سب ملازم ایک ساتھ نہیں رہتے، انہیں مختلف جاگیروں پر رکھا جاتا ہے اور اکثر ایک دوسرے کو خبر نہیں ہوتی کہ وہ ایک ہی نواب کے نمک خوار ہیں۔